بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو زینت مائنڈز اکیڈمی۔ اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ لوگ؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ بچوں، آج کا دن ہمارے لیے بہت خاص ہے کیونکہ آج ہم اپنے پیارے آقا رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو یاد کر رہے ہیں۔ محمد کا نام آیا تو دل مہک سا گیا، درود پڑھتے ہی ہر غم بہک سا گیا۔ وہ آئے تو دنیا کو رب کی پہچان ملی، اندھیری رات کو روشن صبح کی شان ملی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف ذکر ہی نہیں کریں گے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں دل کھول کر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارا سوال نمبر 1 ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ یہ میں نے کچھ سٹیکی نوٹس آپ لوگوں کے لیے مینیج کیے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ ہر ایک چیز کو اچھے سے بیان کر پاؤں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ یہ ہمارے پہلے 2 سوال ہیں۔ تو پہلے لکھتے چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی نمبر 2 پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم النبیین، نون بے یہ پھر نون، ختم النبیین کہا جاتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اوکے اسٹوڈینٹس، آگے ہمارا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل میں ہوئی۔ کہاں پر پیدائش کہاں پر ہوئی؟ عام الفیل میں، ٹھیک ہے، جسے عام طور پر جو کہ عام طور پر تقریباً 571 یا 570 عیسوی کے زمانے سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس کیا آ گئی؟ عیسوی آ گئی۔ ٹھیک ہو گیا اسٹوڈنٹس؟ 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے ایک مشہور قول ہے، تاہم تاریخ ولادت کے دن کے بارے میں مورخین کے درمیان اختلافات بھی پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ذرا سوچیں، جس شہر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہی مکہ مکرمہ بعد میں مسلمانوں کے لیے دنیا کا سب سے مقدس شہر بن گیا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور دادا کا نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور دادا کا نام۔ والدین میں سب سے پہلے والد کے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تھا۔ والدہ کا نام حضرت آمنہ بنت وہب تھا۔ اس کے بعد دادا کا نام
حضرت عبدالمطلب، سوری یہاں پہ جگہ کم ہے، میں یہاں پہ لکھتی ہوں عبدالمطلب تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، ٹھیک ہے، ان کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو والدہ تھی حضرت آمینہ، ان کا بھی 6 ماہ بعد انتقال ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 6 ماہ بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش، ٹھیک ہے، ان کی دائی حلیمہ سعدیہ نے کی اور ان کے دادا حضرت عبدالمطلب نے کی، ٹھیک ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ اسے کیا کہتے ہیں، کون تھی۔ اچھا، جب حضرت عبدالمطلب وفات پا گئے تو ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ٹھیک ہے، ابو طالب، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، چچا ابو طالب۔ اوکے اسٹوڈینٹس، اب نیکسٹ کوشچن ہمارا یہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کون تھی۔ بچپن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے دودھ پلایا، ٹھیک ہے، اور کچھ عرصہ بعد اپنی کفالت میں رکھا، ٹھیک ہے، مطلب اپنے پاس رکھا، ان کی پرورش کی، ان سے پیار کیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کی طرح انہوں نے پالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ بچپن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا، ٹھیک ہے، یہ ہم لوگ جان چکے ہیں۔ اس کے بعد مطلب ہم اور بھی بہت سے قصے ایسے ہیں کہ جب وہ اپنی ڈاچی کے اوپر سوار ہو کر آئیں مکہ میں، ٹھیک ہے، تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ میں آئے، ٹھیک ہے، ان کے پاس آئے، ان کی گود میں آئے، تو جو ان کی ڈاچی جو بڑی کمزور تھی، ٹھیک ہے، اس میں اتنی چستی آ گئی، اتنی اس میں طاقت آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جن جن لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں بھی خود پر خوشی ہے کہ ہم ایسی امت کے سردار، ٹھیک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے لیے بڑی شرف والی بات ہے۔ تو بچوں، آپ لوگ ان چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو دھیان سے کور آؤٹ کرو۔ تو بچوں، عرب کے دور کے رواج کے مطابق بچوں کو دیہاتی ماحول میں پرورش کے لیے بھیجا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے پاس رکھ کر ان کی پرورش کی، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی یہ شخصیت سیرت میں بہت محبت سے یاد کی جاتی ہے، مطلب ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ سے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ پیار اور محبت تھی، ٹھیک ہے، جو ایک ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے۔ اچھا بچوں، ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور لقبات، ٹھیک ہے۔ تو میں ان کے بارے میں بتاتی چلوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاصیت تھی، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں تھے بولتے، ہمیشہ سچ بولتے تھے، کسی کی امانت میں خیانت نہیں تھے کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جو کافر تھے نا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا یقین رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امانتیں لا کر پکڑاتے تھے، بجائے اپنے سرداروں کو پکڑانے کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھوا کر جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے الصادق، پہلا لقب ہے الصادق، الصادق کا مطلب ہے سچا، اس کے بعد اور ہے الامین، امانت دار کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سچائی اور ایمانت داری اتنی نمایاں تھی کہ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امانتوں پر اعتماد کرتے تھے، آپ تجارت بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدار کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے تھے۔ اب ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے، اس کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں۔ حضرت ختیجہ سے نکاح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ سے نکاح کب کیا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 25 سال تھی،
ٹھیک ہے، 25 سال کن کی عمر تھی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا مقام بہت عظیم تھا۔ حضرت خدیجہ نے مشکل ترین وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت خدیجہ ایک مالدار خاتون تھیں، ٹھیک ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والی پہلی خاتون بھی ہیں۔